باقی جگہوں کے اوپر بھی جو ہے وہ جائے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس سے جو یہ اس کیلیگرافی کا جو آرٹ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر اسلام سے اور مسلمانوں سے جڑا ہوا، اور جتنے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو قرآن پاک ہے اس کو خطاط تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھا، اور اتنی خوبصورت کیلیگرافی جو ہے وہ مسلم ہسٹری میں ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور اب یہ جو کیلیگرافی کے یہاں پہ رکھے گئے ہیں مطبوعات، اور اوپر سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی حکومت جو ہے اس عشرے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر چکی ہے، بے شک، اور کل وزیر اعظم ایک بہت بڑی کانفرنس سے خطاب کرنے بھی جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ سو میں تمام منتظمین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ لاہور اور کراچی میں بھی جو گورنر ہاؤسز ہیں ان میں بھی اس نمائش کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ فوجی صاحب کیا کہیں گے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا انٹریکشن ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، جو ایشوز تھے ڈی جی آئی سی کے اپائنٹمنٹس کے حوالے سے اس کے حوالے سے بتا دیں کہ نئی اسمبلی بھی کیا آئی ہے جناب؟ دیکھیے پہلے ہی بتا چکا ہوں میں کہ یہ سارے معاملات حل ہو چکے ہیں، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ بالکل آج بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، ان میں کوئی ایسا ایشو والی بات نہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو کام ہی یہ رہ گیا ہے کہ ہر بات کے اوپر لٹ کے مر گئے، برباد ہو گئے۔ بنیادی طور کے اوپر آج پھر دیکھیے، آج تو آٹے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، آج جو ہے وہ چینی کی قیمتیں جس طریقے سے اس وقت بمپر کراپ آ رہی ہے ہمارے گنے کی، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ آگے چل کے چینی کی قیمتوں میں بھی بڑی واضح کمی آئے گی، اور صرف سندھ میں جو آٹا ہے وہ مہنگا ہے، اور سندھ حکومت ریلیز نہیں کر رہی تھی، اب آج سے انہوں نے ریلیز شروع کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سندھ میں بھی آٹے کی قیمت جو ہے اس میں کمی آنی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ دیکھیں ہم لوگ کوئی علیحدہ سیارے پہ نہیں رہ رہے، پوری دنیا میں اگر تیل کی قیمت اوپر جائے گی پاکستان میں بھی اوپر جائے گی، جب کم ہوگی یہاں پہ بھی کم ہو جائے گی، تو لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ایک ہر وقت ایک سیاسی سوبدہ بازی میں جو لوگ لگے رہتے ہیں، لوگ ان کو صرف مذاق کے طور پہ لیتے ہیں، اور یہ جو احسن اقبال ہے یا اپنا شہباز شریف صاحب ہیں، یہ باقی سارے لوگ ہیں، یا تو آپ کے سامنے کوئی آلٹرنیٹو حل لائے نا کہ تیل کی قیمت یہاں پہ چلی گئی ہے، ہم ہوتے تو ہم نے یہ کر لینا تھا، تو آپ اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ آپ صرف اس بات کے اوپر ہر وقت لگے رہنا کہ جناب اپنا حکومت نے جو بھی کر، میں یہ کہتا ہوں آج تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کے اوپر کہ دیکھیں حکومت نے یہ کیا تھا کہ آج یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے سیرت النبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تقاریر ہونی تھی، اور آپ اس سیشن کو ہی بائیکاٹ کر کے چلے گئے، تو آپ کو کچھ حدود ہوتی ہیں، ہر بات کے اوپر تھوڑی پالیٹکس 24/7 کی جاتی ہے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ ایک آپ سمجھیے کہ اس وقت ایک ایسی ان کی حیثیت ہے کہ کوئی ان کو بہانہ چاہیے احتجاج کرنے کا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید فوج اور حکومت میں اختلاف ہو جائیں تو 2 دن سارے ہنستے مسکراتے رہے، اب وہ مسکراہٹیں پھر جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور تنقید کا رخ دوبارہ فوج کی طرف ہو گیا۔ آپ دیکھیے نا، یہ بات کرتے ہیں اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کی، میں پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز نہیں ہے، یہ کوئی جمہوریت پسند لوگ نہیں ہیں، یہ صرف ڈیل کی تلاش میں ایک پتہ چلتا ہے کہ اگر فوج میں حکومت میں اختلاف ہو گئے ہیں تو یہ سارے بینڈ ویگن کے اوپر جو ہے وہ چڑھنے کے لیے سی وی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ جو ڈیل ہے وہ نہیں ہو سکی، آپ پھر فوج کے خلاف جو ہے وہ تقریریں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر اس اپوزیشن کا نہ تو ان کا کوئی پولیٹیکل تھنک کی سوچ ہے، نہ ان کی کوئی انتظامی پالیسی ہے، نہ ان کی کوئی معاشی پالیسی ہے۔ صبح سے لے کے رات تک عمران خان کو برا کہنے سے تو آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے، اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو دوبارہ مرتب کریں، اور میرے خیال میں دوبارہ میں ان سے کہتا ہوں ہمارے ساتھ بیٹھیں، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آگے چلیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں نیب لاء کے اوپر آگے چلیں۔ اگر صرف ہر وقت یہی لگا رہنا ہے کہ میرے کیس ختم کرو، ابا جی کے کیس ختم کرو، ماموں جی کے کیس ختم کرو، چاچا جی کے کیس ختم کرو، یہ اس کے اوپر تو بات نہیں ہوتی۔ بڑے ریفارمز کے اوپر آئیں، ہم آپ سے بات کریں گے، اور باقی جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ کی دکان نہیں چل رہی، آپ کی دکان پہلے بھی نہیں چلی، آگے بھی نہیں چلی۔ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ تعویذ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا اور محبوب گلے پڑ گئی۔
वजह थी? देखिए मौलाना साहब जो हैं वो अब बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि जितने जलसे जितना इस्तेमाल होना था फजलुर रहमान साहब ने वो इस्तेमाल हो चुके हैं, अब वो घिस गए हैं और इसलिए अब उनकी अहमियत नहीं रही है और अब इस तरह की बातें वो कर करा के सिर्फ पॉलिटिकली रेलिवेंट रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो है वो मौलाना साहब जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर अब एक चली हुई कारतूस है। सिर्फ आपने देखा है कि फैसलाबाद में उनके जो जलसा था उसमें JUI के मदरसे के बच्चों को लेके आए और उनको कहा कि झंडे आप नून लीग के पकड़े, इस पर लड़ाई होगी उनकी आपस में। तो उनको तो जलसे जुलूसों के लिए मुझे लगता है कि मौलाना साहब को मेरा ये मशवरा है कि अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, अब वो लोगों के जलसे जुलूसों के लिए रेंट ए क्राउड का काम शुरू कर लें, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। फवाद भाई, जो रावलपिंडी से समरी इमरान आज 92 से में लैंड की है, अलीम वो भाई। समरी में कितने नाम हैं और ये समरी कब तक अप्रूव होगी? आप यहाँ कहा जा रहा है कि दुनिया में महंगाई है, दुनिया में जो स्टेट्स होती हैं आवाम को सब्सिडी देती है। अगर हुकूमत समझती है कि क्या ज़रूरी है, वहाँ पे इजाफा हो रहा है तो सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? सब्सिडी दी जा सकती है। हमारे यहाँ इस वक्त घी के ऊपर सब्सिडी है, इसके ऊपर वीट के ऊपर जो है वो सब्सिडी है, इसके अलावा बिजली जो है उसके ऊपर सब्सिडी है। पूरा मुल्क सब्सिडी पे नहीं चलाया जा सकता। पूरा मुल्क को आप सब्सिडी कहाँ से आती है? टैक्स पेयर के पैसों से। आप इधर से आवाम से पैसे लेंगे, उधर जो है वो बांट देंगे, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। मुल्क को चलाने के लिए एक जो हिकमत अमली, 12 अरब डॉलर आपने इस साल कर्जा वापस करना है। आप ये कर्जे ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनसे पूछे ना कि आपने अगर इतने कर्जे ना लिए होते तो आज आप सब्सिडाइज कर सकते थे। आपने एक तरफ 12 अरब डॉलर, पहले आपने 10 अरब डॉलर वापस किया है, 12 अरब डॉलर आपने अभी वापस करना है, तो आप मुझे बताएं सब्सिडी कहाँ से आएगी? लिहाजा हमें जो महंगाई की सिचुएशन है उसका हमें मिल के मुकाबला करना है और इसीलिए मैंने कहा है प्राइवेट सेक्टर को चाहिए अपने वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करे, मीडिया मालिकान को चाहिए अभी इतने पैसे मिले हैं और वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा। रोजीना एक मिनट। आम आदमी की इस तरह तनख्वाह तो नहीं बढ़ती जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, तो उस पर क्या करें, क्या मिल के यही जवाब दे रहे। आम आदमी के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है, सही। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी, तो किस तरह क्या रोजीना अभी जवाब दिया है पूरा। फवाद भाई, जो रावलपिंडी से समरी आज वज़ीर आज़म हाउस में लैंड की है, कितने नाम हैं उसमें और कब तक कल हो गया कोई कितने दिन लगेंगे? थैंक यू सर। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात चौधरी फवाद हुसैन खत्ताती की नुमाइश के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हुकूमत ने इस महीने इस साल 12 रबीउल अव्वल के पहले अशरे को अशरा रहमतुल आलमीन डिक्लेयर किया है। उनका इस मौके पर कहना था कि मुल्क भर में इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं और हुकूमती सतह पर पहली मरतबा अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है।